کیونکہ کچھ 2 دن پہلے ہیں ایک اسی معاملے میں ایک اہم ترین سیکورٹی بریفنگ بھی اٹینڈ کی، اور اس تناظر میں اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ 2 دن کا جو اجلاس تھا بڑا اہم تھا، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، اس ریجن کے لیے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اب ظاہر ہے آپ کو دھکیلا جا رہا ہے خانہ جنگی والی صورتحال جو افغانستان میں ڈیولپ ہے. ہندوستان، اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایئر فورس دیں، میں نے اپنے ملک کے اندر جو مخالف ہے میرے افغان، ان کو میں نے مارنا ہے. بالا کوٹ بھی آئی تھی ان کی ایئر ان کو فورس. اس کے ریپرکشن پتہ ہے. جی ہاں. انڈیا اس کے ریپرکشن بخوبی جانتا ہے کہ امریکہ اور نیٹو شیٹو تو دور تھے نا، تو میرا تو نیکسٹ ڈور ہے. اگر طالبان نے انڈیا کی طرف رخ کر لیا تو جو ہندوستان میں پہلے آگ لگی ہوئی ہے اور جس طرح یہ مظالم کر رہے ہیں اس کا جو پھر حشر ہوگا انڈیا کا، ان کو پتہ ہے. ابھی تک وہ اس میں الجھ نہیں رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حلوہ تو کھاتے جائیں لیکن آگ جو جلانی ہے وہ کوئی اور جلائے یا اور کوئی اور یا اپنی قربانیاں دے. تو بڑی عجیب صورتحال ہے. افغانستان کی یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے علاقے پر طالبان قابض بھی ہو جائے جی. اور 1 یا 2 ضلع بھی صرف رہ جائیں طالبان مخالف قوتوں کے پاس، تو ہم ان کو ریکگنائز کریں گے اور طالبان کو نہیں کریں گے. نمبر 1. جی. نمبر 2 یہ ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں بزور طاقت بائی فورس قبضہ نہیں کرنے دیں گے. وہ بھئی آپ نے بائی فورس بندے پہلے بٹھائے ہوئے ہیں، اس کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ ان کے پلے کیا ہے؟ اس میں چوہدری صاحب یہ جو ہے نا اشرف غنی جو وہاں کے صدر، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا، دونوں نے الگ الگ حلف اٹھا لیا تھا صدارت کا، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو اشرف غنی جو ہیں وہ PhD ڈاکٹر ہیں، اور عبداللہ جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں MBBS. تو وہ اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے اشرف غنی کو، وہ کہتے ہیں یہ مریض ہے. یہ اوپنلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہے اور یہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو جب یہاں پہ اس حد تک وہ پرسنل ہوئے ہیں، آج انہوں نے آرمی چیف اپنا برطرف کر دیا ہے. اشرف غنی نے نیا آرمی چیف لگا دیا ہے. وزیر دفاع وہ پہلے برطرف کر چکے ہیں، نیا وزیر دفاع آ چکا ہے. تو مار مسلسل کھا رہے ہیں. 9 صوبائی دارالحکومت ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اور جو تازہ ترین رپورٹ ہے امریکی اداروں کی وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 90 دن میں افغان طالبان جو ہیں وہ کابل تک پہنچ جائیں گے اور کابل کا ڈکلائن ہو جائے گا، کابل فال ہو جائے گا. اور اس کے بعد امریکی قیادت سوچے کہ اگر افغان طالبان کی حکومت آ گئی، کابل ان کے پاس چلا گیا، تو اگر 2-3 ملکوں نے بھی تسلیم کر لیا اس حکومت کو، خاص طور پر چائنا اور رشیا، تو اس کے بعد پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ بات اب اس پہ در پردہ تو وہ یہاں تک سوچ رہے ہیں، لیکن بظاہر وہی بات ہے. تو جو آج کانفرنس ہوئی چوہدری صاحب، اس کے ذرا موٹے موٹے پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں گلوبل ریجنل اینڈ ڈومیسٹک سیکورٹی پہ مکمل طور پہ ایک کمپریہنسو جامع طور پہ ریویو کیا گیا، جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پہ اور پھر بریفنگ دی گئی. اور پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر کی صورتحال. پھر اگلی بات جو ہے کہ یہ کہ اٹس implications آف پاکستان انٹرنل سیکورٹی particularly in the western zone and measures being taken to tackle emerging challenges. یہ تیاری کے بارے میں بھی، اور جو ہماری تیاریاں ہیں چوہدری صاحب، اس کے بارے میں نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا، بلکہ جو سب سے زیادہ پریشر آ رہا ہے امریکنز کی طرف سے کہ آپ پاک افغان بارڈر کھول دیں. اور اس کے پیچھے مہاجرین نہیں ہیں. مہاجرین ابھی تک پاکستان کی سرحدوں کی طرف نہیں آئے، نہ وہ آنا چاہتے ہیں، بلکہ جو یہاں کے مفرور ہیں اور وہ جن کو پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، ان دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنا ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد نہیں کھولی جائے گی اور بلکہ سیکورٹی مزید انہانس کر دی جائے گی. اس پہ آپ
بتائیں پھر میں اگلا بتاتا ہوں کہ کیا ہے. نہیں وہ سر وہ بلوچ جو ہیں جو پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 10,000 بندہ قندھار اور اس کے ارد گرد چمن کے اس پار موجود ہے. چودھری صاحب ایک بات بتا دوں, تو جو ہم چودھری صاحب ایک بات بتا دوں, یہ وہ نہیں بتا رہے, یہ وائس آف امریکہ بتا رہا ہے, یہ بی بی سی بتا رہا ہے, یہ DW بتا رہا ہے, یہ وائس آف جرمنی بتا رہا ہے. ان سب کی رپورٹس ہیں ایسے ہے جیسے ان کے نمائندے ان کے ساتھ ساتھ ہیں, بلکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی فلاں صوبے میں اتنے ہزار ہیں دہشت گرد, ہم دہشت گردی کہیں گے, ظاہر ہے ہمارے وہ یہاں سے فرار ہو کے گئے ہیں, اور فلاں علاقے میں اتنے بیٹھے ہیں, فلاں علاقے میں اتنے. لگتا یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے. جی. اور انڈیا آپ دیکھیں کہ وہاں سے اپنے سارے کونسلیٹ جو ہیں وہ کونسل جنرل اور دوسرے سارے عملہ بھی لے گئے ہیں اور بندے بھی. اب انڈیا وہاں کوئی کارروائیاں کرنا چاہتا ہے اس لیے اپنے بندوں کو نکالا ہے. یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کیونکہ انڈیا کوئی بدماشی سے کام باز تو آنا نہیں اس نے. نہیں سر, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. امریکنز کو بھی میرا خیال پتہ ہونا چاہیے, اور ہمیں تو زیادہ پتہ ہے. بالا کوٹ میں بھی تو وہ آئے تھے نا, اس کے بعد ہوا کیا ان کے ساتھ؟ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوج بیٹھی ہے, ہوا کیا کوئی کامیابی ہو گئی؟ اسی طریقے سے یہ مزار شریف سے کل پاجامے اور پتلونے چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے رات کے اندھیرے میں, جیسے ایئر بیس سے بگرام ایئر بیس سے نکلے تھے, اسی طریقے سے یہاں سے پرسوں مزار شریف سے بھاگے ہیں, اور آخری کونسلیٹ خانہ بھی بند کر دیا ہے. یہ ہے سچویشن. اب آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا کوئی جواز بنتا ہے کہ وہ وہاں بمباری کرے جہازوں سے؟ بھائی آپ جب جا رہے ہو, ان کے ہیں کچھ ٹروپس, ان کو نکالنا ہے نا انہوں نے. 31 اگست تک تو وہ اپنی جو ٹروپس نکال رہے ہیں وہاں پہ, ان کو یہ کور دیں گے. اچھا ان ٹروپس پر تو حملہ کوئی نہیں کر رہا نا اصل میں. یہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی اتنی فوج ہے, ہم ان کو اتنی خوراک دیں گے. آج بائیڈن کا دیکھیں نا, ان کو اسلحہ دیں گے, ان کو ایئر کور دیں گے. بھائی آپ بس کرو, 20 سال آپ نے تباہی کرنی تھی کر دی. ایک سٹیج پر یہ کارپیٹ بامبنگ کر رہے تھے, پھر تورا بورا میں کیا کیا, پھر اور جو حرکتیں ہوئی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.